آج کی دور میں بھی صرف ڈونیشن کے مد میں یہ تقریباً سالانہ 50 کروڑ ڈالر اکٹھا کرتے ہیں۔ صرف ڈونیشن یہودی بھی 19ویں صدی کے اوائل میں ہولوکاسٹ کا شکار ہوئے، جس میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودی مارے گئے۔ زیادہ سے زیادہ دھرنا دے دیتے ہیں، تھوڑے بہت احتجاج کر لیتے ہیں، جھنڈے کو آگ لگا دیتے ہیں یا جھنڈا بچھا کے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، بس۔ ماہرین کے مطابق JNF آج بھی اسرائیل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ابھی بھی جتنی نئی بستیاں قائم ہو رہی ہیں یا آباد ہو رہی ہے اس میں مرکزی کردار JNF ہی ادا کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کل مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں اور خصوصاً فلسطین غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقریباً ہم سب لوگوں کے سامنے ہے۔ مسلمان کے حکمران تقریباً مجموعی لحاظ سے بے حس ہو چکے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن عوامی سطح پر عوام دو قسموں پر ہے۔ ایک تو وہ جو بے حس قسم کے لوگ ہیں جن کو گھنٹہ فرق بھی نہیں پڑتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے 2-4 بچے، ان کی فیملی سکون سے رہیں اور 2 ٹائم کی روٹی ان کو ملتے رہے اور بس، اور ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اس سے ان کو گھنٹہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کو احساس تو ہے، جن کو فکر تو ہے، جن کو تھوڑی بہت آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی دل میں درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے کرنا کیا ہے، آگے ان کا مستقبل کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، کیا حکمت عملی ہے، ان کا رہبر کون ہے، کسی قسم کی کوئی حکمت عملی ان میں نہیں پائی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ دھرنا دے دیتے ہیں، تھوڑے بہت احتجاج کر لیتے ہیں، جھنڈے کو آگ لگا دیتے ہیں یا جھنڈا بچھا کے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، بس۔ اب اس قسم کی حرکتوں سے ان کو گھنٹہ فرق بھی نہیں پڑنے والا، یہودیوں کو یا جتنے بھی ہمارے دشمن عناصر ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، اور ان کو بھی اچھی طرح علم ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک یہودی نے پوسٹ کی اور اس کے اوپر وہ لکھ رہا ہے کہ ایک بہت ڈراؤنی ویڈیو ہے، یمن کے حوثی دہشت گرد گروپ نے اسرائیل کو دھمکی دینے کا فیصلہ کیا، اور آگے اس نے کہکا لگانے والا ایک سٹیکر لگا دیا۔ اب اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے، جھنڈا بچھانے سے، ان کے اوپر پاؤں مارنے سے ان کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور اس کے رسپانس میں جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جذباتی نعروں درنوں سے نکل کر ایک حقیقی حکمت عملی بنائی جائے اور جامع معنی قسم کی حکمت عملی بنائی جائے، کم از کم ہماری آنے والی نسل تو کم از کم محفوظ ہو۔ آج کل جو ہو رہا ہے ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ تو کم از کم یہ نہ ہو۔ خود یہودی بھی 19ویں صدی کے اوائل میں ہولوکاسٹ کا شکار ہوئے، جس میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودی مارے گئے۔ یہاں ہمارے بہت سارے مسلمان لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں لوگوں نے کچھ غلط چیزیں گاڑ دی ہیں، تقریباً یہ 60 لاکھ لوگ نہیں تھے، اس سے کچھ کم تھے۔ ہم چلو آدھے مائنس کر دیتے ہیں اور اس کو 30 لاکھ کر دیتے ہیں۔ کیا 30 لاکھ لوگ کم لوگ ہیں؟ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور ان کے اوپر بہت زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور یورپ سے تقریباً نفرت کرتے ہوئے ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور دھتکارا گیا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ گھبرائے نہیں، نہ ہی وہ ٹوٹے، نہ ہی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، نہ ہی انہوں نے جذباتی نعرے لگائے، نہ ہی انہوں نے دھرنا دیا، بلکہ ایک منظم طریقے سے انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں منظم طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ جہاں انہوں نے دیگر بہت سارے کام کیے، وہاں انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کو جوش نیشنل فنڈ JNF کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا مقصد یہودیوں کی مدد کرنا، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، اگر وہ کسی مصیبت میں ہیں تب، اگر کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے تب، اگر اس کے علاوہ جنگ وغیرہ کی صورت ہو، اور اسی طرح آنے والی نسلوں کو تعلیم وغیرہ فراہم کرنا، اور ہر قسم کی بری چیز یا بری اسٹریٹجی جو ان کے خلاف کی جا رہی ہے ان کو سراغ لگانا اور اس کو جڑ سے اکھاڑنا اس کا مقصد تھا۔ اس ادارے کا مقصد یہود کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا تھا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ اور یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، عثمانی سلطنت سے سب سے پہلے زمینیں خریدنے والا یا زمینیں خریدنے کی ابتدا کرنے والا یہ JNF ہی تھا۔ شروع میں زمینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے رہے تھے، بعد میں جب یہ ادارہ کام کرنا شروع ہو گیا اور بہت سارے فنڈنگ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پوری دنیا سے، یورپی ممالک سے خصوصاً لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے پوری بستیاں خریدنا شروع کر دیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کی تقریباً 90% زمین JNF اور اسی طرح اسرائیل لینڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام ہے، اور یہ زمین صرف یہودی کو ہی لیز پر دی جا سکتی ہے۔ یہود کے علاوہ اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو یہ زمینیں ان کو لیز پر نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، یہ ادارہ شروع میں تو صرف چندے کے اوپر، ڈونیشن کے اوپر چل رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ ابھی انہوں نے سرمایہ کاری بھی شروع کی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی پہ بھی کام کر رہے ہیں، ڈونیشن بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج کی دور میں بھی صرف ڈونیشن کے مد میں یہ تقریباً سالانہ 50 کروڑ ڈالر اکٹھا کرتے ہیں، صرف ڈونیشن کی مد میں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے کاروبار کی مد میں، زراعت کے مد میں یا مختلف ٹیکنالوجیز کے ساتھ، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے ممالک، یورپی ممالک، اور جو تعاون کے ساتھ ہوتا ہے یا خصوصی جنگوں کی صورت میں جو یورپی ممالک کی طرف سے تعاون آتا ہے،
اسی طرح آج کل جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں جو یورپی ممالک کی طرف سے، خصوصاً امریکہ کی طرف سے جو ان کو فنڈ وغیرہ دی جاتی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے علاوہ ہیں، جو کہ اربوں ڈالر ہیں۔ اور صرف آج نہیں، 1948، 1967 اور اس کے علاوہ جتنے بھی عرب اور اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں، سب میں JNF نے بڑا زبردست قسم کا کردار ادا کیا اور اربوں ڈالر اکٹھا کر کے انہوں نے ان کو فراہم کی، جو کہ جنگ کی جتنے بھی لوازمات تھے یا جو بھی چیزیں ان کو درکار تھی، ان میں خرید و فروخت میں استعمال ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق JNF آج بھی اسرائیل کی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ابھی بھی جتنی نئی بستیاں قائم ہو رہی ہیں یا آباد ہو رہی ہے، اس میں مرکزی کردار JNF ہی ادا کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آج دنیا میں اتنی مضبوط قسم کی ان کی آپ سمجھ لیں پالیسیاں ہیں، اور اتنی مضبوط گرفت ہے ہر چیز میں، چاہے ٹیکنالوجی لے لو، چاہے اسلحہ لے لو، چاہے معیشت لے لو، کہ پوری دنیا ایک طرف چیخ رہی ہے۔ خود یورپ کی آپ عوام دیکھ لیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا سے زیادہ جلسے، دھرنے اور مخالفت وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ہوتا وہی ہے جو اسرائیل چاہتا ہے۔ 60-70 سال پہلے جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی تھی، آج وہ اتنے عروج پر ہیں اور اتنے جڑیں اپنی مضبوط کر چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہوئے بھی ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس لیے بڑے معذرت کے ساتھ صرف غصہ، جذباتی ریلیاں اور جذباتی عمل سے وقتی تسلی تو مل سکتی ہیں، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے۔ حقیقی اور پائیدار تبدیلی صرف عمل اور نظم و نسق اور حکمت عملی سے ہی آئے گی، جو کہ فی الوقت مسلمانوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔